معزز حضرات کرام، الحمدللہ آپ حضرات جانتے ہیں ایوری سیٹرڈے ہم ازدواجی زندگی سے متعلق گفتگو کیا کرتے ہیں۔ اس کا مقصد میرے معاشرے کے اندر یورپ کے ماحول کے اندر یورپ کے اندر رہنے والے مسلمان معاشرے کے اندر مسلم معاشرے کے اندر آج لڑائی جھگڑے کثرت سے پائے جاتے ہیں، اور میاں بیوی میں ناچاقی نا اتفاقی یہ یقیناً آج ہر دوسرے یا تیسرے گھر کی ایک کہانی ہے، اور پھر اس کا انجام اس کا نتیجہ کیا ہے؟ دونوں میں کچھ ہی عرصے کے بعد جو ہے وہ ایسے مواقع پیدا ہو جاتے ہیں کہ جن کی وجہ سے نفرتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں اور دونوں کے درمیان جدائیاں پڑ جاتی ہیں۔ تو ناظرین کرام، اسی ایک حسن نیت کے ساتھ یہ ایک پروگرام ہم اپنے پروگرام کے شروع میں ایوری سیٹرڈے گفتگو کیا کرتے ہیں، تاکہ جو جوڑے جن کے گھروں میں لڑائی جھگڑے اور ناچاقی نا اتفاقی ہوتی ہے تو ان کے درمیان پیار و محبت، اتحاد و اتفاق قائم ہو جائے۔ ناظرین کرام، قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی نے میاں بیوی کی زندگی کو سکون کا ذریعہ قرار دیا، لیکن ناظرین کرام، دور حاضر کے اندر سکون تو بہت کم ہی ایسے گھرانوں میں نظر آتا ہے۔ آج تو میرے معاشرے کے اندر یہ بھی اگزامپل مشہور ہو چکی ہیں، بیوی کو اس کی سہیلیاں کہتی ہیں اچھا ہے اب تمہارے گھر میں تمہارے ہسبینڈ نہیں ہے، اب تم ایک آزاد زندگی گزارو گی اور ماشاءاللہ بڑی پرسکون رہو گی، چلو تھوڑی سی ہیڈک کم ہو گئی۔ اور یہی حال شوہر کے دوست ہیں تو شوہر کو کہتے ہیں اچھا ہے چلو بیوی میکے چلے گئی، اب تم ذرا سکون والی نیند کرو گے یا تمہارے ذہن سے ذرا دباؤ اور پریشر ختم ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، ایسے بیسیوں جو ہے ایگزامپلز موجود ہیں اور ہمارے معاشرے میں یہ بات کہی جاتی ہے، لیکن ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے گھر اور بیوی، یہ سبحان اللہ، ان الفاظ میں ایسا سکون رکھا ہے، ایسی طمانینت رکھی ہے کہ یہ ایک ایسے الفاظ ہیں گھر اور بیوی، یہ یقیناً گھر بیوی اور شوہر یعنی میاں بیوی دونوں۔ اب یہ تصور میں جیسے ہی آتا ہے تو سکون ہی ذہن میں آتا ہے، لیکن ناظرین کرام، آج کے دور کے اندر گھر بیوی شوہر یہ ایک دوسرے کے لیے یہ محسوس ہوتا ہے کہ گھر سے باہر نکلو تو سکون والی زندگی ہے، گھر میں آؤ تو بے سکونی ہے۔ ناظرین کرام، کیا ہم نے کبھی غور کیا ہے یہ کیفیت کیوں پیدا ہو رہی ہے اور یہ کیفیت میرے معاشرے کے اندر آج کیوں بڑھتی چلی جا رہی ہے؟ ناظرین کرام، اس سے متعلق میں نے پچھلے پروگرام میں بھی ذکر کیا تھا کہ جب میاں بیوی ایک ساتھ زندگی گزاریں گے اور ایک ساتھ زندگی گزارنے کے باوجود بھی ایک دوسرے کے مزاج سے ناآشنا رہیں گے، ایک دوسرے کے مزاج سے ناواقف رہیں گے، تو یقیناً پھر گھر کے اندر بے سکونی کی کیفیت رہے گی، پھر میاں بیوی کے درمیان بدگمانی رہے گی، پھر میاں بیوی کے درمیان دوریاں پیدا ہوں گی۔ لیکن جب مزاج سے دونوں ایک دوسرے کے ناواقف ہوں گے، ناآشنا ہوں گے، لیکن سبحان اللہ جیسے ہی ایک دوسرے کے مزاج سے واقف ہوں گے تو سبحان اللہ پھر گھر میں اللہ تبارک و تعالی سکون اور طمانینت اور اللہ تبارک و تعالی ایک راحت والی خوشگوار زندگی نصیب فرمائیں گے۔ لیکن ناظرین کرام، اس کے لیے دونوں کا ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ ناظرین کرام، ایک ایسے ہی اللہ والوں کے پاس ایک جوڑا گیا، کہا کہ حضرت ہمارے دونوں کے درمیان ہمیشہ ناچاقی رہتی ہے، نا اتفاقی رہتی ہے، لڑائی جھگڑے رہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اچھا بھائی ایسا کرو کہ ایک دن تم میرے پاس آنا، شوہر سے کہا، اور ایک دن جو ہے بیگم کو کہا تم بھی اپنے محرم کے ساتھ آ جانا، لیکن میں نے تم سے کچھ پوچھنا ہے۔ بہرحال اللہ والوں کے پاس شوہر صاحب گئے اور شوہر صاحب سے پوچھا۔ اب شوہر صاحب سے یہ پوچھ رہے ہیں اللہ والے، بھائی بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت معاملہ یہ ہے کہ ہم دونوں کے درمیان میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، میں کہتا کچھ ہوں یہ سمجھتی کچھ ہے، میں جو کہنا چاہتا ہوں سمجھانا چاہتا ہوں یہ سمجھتی نہیں، اب میں کیا کروں کچھ سمجھ میں نہیں آتی۔ تو حضرت نے پوچھا اچھا بھائی یہ بتاؤ کہ تم اس کی بات کو سمجھتے ہو، کیا تم اس کے مزاج کو سمجھتے ہو؟ کہا جی حضرت میں تو جیسے وہ کہتی ہے تو میں تو اس سے پہلے ہی وہ سب کچھ کر دیتا ہوں۔ بولا اچھا بھائی یہ بتاؤ کہ تمہاری بیوی کو کیا پسند ہے اور کیا ناپسند ہے؟
کہا اب حضرت یہ تو بہت سی چیزیں ہیں، کپڑوں میں الگ ہے، کھانے پینے میں الگ ہے، ساری چیزوں میں، اچھا بھائی یہ بتا دو کہ تمہاری بیوی کو کھانے میں کیا پسند ہے؟ کہا حضرت اب سوچ میں چلے گئے شوہر صاحب، اور وہ سوچ میں چلے گئے اور آخر بڑی مشکل سے جو ہے ایک کسی ڈش کا نام لیا اور پھر خاموش ہوئے۔ فرمایا بھائی اچھا یہ بتاؤ کہ تمہاری بیوی کو کپڑے پہننے میں کیا پسند ہے؟ تو اب اس میں بھی شوہر صاحب پریشان، یہ تو مجھے نہیں معلوم۔ اچھا یہ بتائیں کہ تمہاری بیوی کو کون سی خوشبو پسند ہے، کون سا کلر پسند ہے؟ یعنی کہ مختلف سوالات انہوں نے اللہ والوں نے ان سے کی، لیکن یہاں تک کہ جو اللہ والوں نے ججمنٹ نکالی اور پھر یہ کہ وہ شوہر صاحب اپنی بیوی کی یعنی کہ مزاج سے ناواقف ہی تھے۔ اچھا پھر حضرت نے اس بات کا موضوع چینج کیا اور کہا کہ اچھا بھئی یہ بتاؤ بھئی تم کرتے کیا ہو؟ حضرت نے پوچھا کہ یہ بتاؤ بھئی تم کرتے کیا ہو؟ حضرت کاروبار کرتا ہوں، لیکن کاروبار بھی گھر کی وجہ سے، بے سکونی کی وجہ سے کاروبار بھی میرا برباد ہو گیا، کاروبار بھی میرا ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، میں گھر کی وجہ سے بہت پریشان ہوتا ہوں، کاروبار بھی برباد ہو رہا ہے۔ اچھا یہ بتاؤ یار کاروبار کیا کرتے ہو؟ کہا حضرت میں فلاں کاروبار کرتا ہوں۔ اچھا یہ بتاؤ بھائی یہ کاروبار چلتا کیسے ہے، کیسے کہاں سے لاتے ہو مال، کیسے بیچتے ہو، اس میں تمہیں نفع کیسا ہوتا ہے؟ یعنی کہ حضرت نے اس سے یہ جاننا چاہا کہ وہ یہاں تک کہ کاروبار کے متعلق سوالات منٹ سے پہلے ہی سیکنڈ میں جواب دیا انہوں نے۔ کہا بھائی اب میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں، میرے بیٹے تم ایسا کرو، تم گھر جاؤ، تم اپنے گھر میں اپنی گھر والی کو وقت دو تاکہ تم یہ سمجھو کہ اس کو کیا پسند ہے اور اس کو کیا پسند نہیں ہے، کھانے میں کیا پسند ہے، کھانے میں کیا پسند نہیں ہے، اسے پہننے میں کیا پسند ہے، پہننے میں کیا پسند نہیں ہے، یہ تمام چیزیں تم ذرا جا کر اس کے لیے سیکھو۔ اور حضرت یہ کیسی بات ہے، ہماری شادی کو تو 5 سال ہو چکے ہیں، 6 سال ہو چکے ہیں، جتنا بھی انہوں نے ذکر کیا۔ کہا بیٹا بات ایسی ہے کہ بیٹا دیکھو میں نے جب تم سے پوچھا تمہاری بیوی کو کیا پسند ہے کیا نہیں پسند تو تم بڑے مشکل سے جواب دے رہے تھے، لیکن جیسے ہی کاروبار سے متعلق، کیونکہ کاروبار کو تم وقت دیتے ہو، جب تم کاروبار کو وقت دیتے ہو، اپنے بزنس کو وقت دیتے ہو، اپنی جاب کو وقت دیتے ہو، تو تم اس سے متعلق جانتے ہو اور فٹافٹ تم جو ہے 1 سیکنڈ میں ہی اس کا جواب دیتے ہو۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تم بیوی کو وقت کم دیتے ہو، تم کاروبار کو وقت زیادہ دیتے ہو۔ ناظرین کرام بلا تمثیل و تشبیہ آج میرے معاشرے کے اندر یہی کچھ ہو رہا ہے، آج یہی وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے لوگ گھر میں بھی آتے ہیں، کاروبار ختم نہیں ہوتا، بزنس ختم نہیں ہوتا، فون کالز ہر وقت۔ بیگم کہتی ہیں بھائی میرے لیے بھی کچھ وقت نکال دو، مجھ سے بھی کوئی بات کریں، جب اس سے بات کریں گے تو آپ اس کے مزاج سے شناسائی اختیار کریں گے۔ اور یہی بات پھر ایک دن حضرت نے ان کی زوجہ کو بلوایا پردے کے اندر، اس سے سوالات کیے۔ کہا بیٹی یہ بتاؤ کہ کیا مسئلہ ہے؟ کہا کیا بتاؤں کہ جب بھی گھر میں میرے شوہر آتے ہیں غصے میں رہتے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، مجھ سے لڑتے رہتے ہیں، میری بات نہیں سنتے، جب بھی میں کوئی بات کہتی ہوں تو وہ بات کو جو ہے نا لمبا کر دیتے ہیں، بات کو کھینچتے ہیں، تو اب میں بہت پریشان ہوں، میرے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کس طریقے سے اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزاروں۔ تو حضرت نے پوچھا اچھا یہ بتائیے بھائی کہ یہی سوالات حضرت نے ان سے کیے، بیوی نے ماشاءاللہ اکثر جوابات تو بتا دیے، لیکن پھر یہاں تک کہ یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے اپنے شوہر کی کون سی ادا ایسی ہے جو تمہیں ناپسند ہے؟ تو انہوں نے بتایا یہ ادا ناپسند ہے۔ پھر پوچھا کہ کیوں، تم نے کیا اس ادا کو، جو یہ ناپسند ادا ہے، کیا تم نے اس کو ختم کرنے کے لیے کوئی کوشش کی ہے؟ کہا حضرت میں نے بڑی کوشش کر چکی۔ تو پھر حضرت نے اس سے کہا کہ اب بیٹی تم ایسا کرو کہ تم ایک شیر کا بال لے آؤ، اور شیر کا بال جب تم لے آؤ گی تو پھر میں تمہارے لیے جو ہے یہ عمل کروں گا، اور ایک عمل کروں گا جس سے تمہارے درمیان میں پیار و محبت ہو جائے گی۔ بہرحال حضرت نے اس سے الگ امتحان لیا، شوہر صاحب سے اور بیگم صاحبہ سے الگ امتحان لیا، جو میں نے اپنے پروگرام میں اس سے پہلے بھی شیر والا واقعہ ذکر کر چکا ہوں، لیکن آج پھر ذکر کر دیتا ہوں کہ وہ حضرت نے جب اب وہ خاتون جو ہے وہ شیر کا بال کہاں سے لے کر آئے، لیکن اس نے اپنے شوہر کو جو ہے رام کرنا تھا، اپنے شوہر کو اپنے تابع کرنا تھا، اپنے گھر میں پیار و محبت قائم رکھنی تھی، تو اب اس نے کوشش کی۔ بہرحال
زو جو ان کے علاقے میں یعنی چڑیا گھر یا جو بھی تھا اس وہاں جو ہے اس سے رابطہ کیا اور کہا کہ شیر کی خوراک میرے ذمہ ہے اور آئندہ شیر جتنا کھانا کھاتا ہے تو وہ میں دوں گی، اور یہاں تک کہ میں شیر کے پاس خود اس کو کھانا کھلایا کروں گی، یہاں تک کہ وہ اس کے لیے گوشت لاتی ہے، اس کو کھلاتی ہے اور آہستہ آہستہ پیار و محبت کے ساتھ اس کے ساتھ انسیت اختیار کرنا شروع کر دی، اور یہاں تک کہ کئی عرصوں کے بعد جا کر اس نے جو ہے شیر کا ایک بال، اس کا جو مقصد تھا وہ بال اس سے لیے اور وہاں سے لے کر آ گئی، حضرت کے پاس دوڑتی ہوئی آئی، حضرت معاملہ یہ ہے کہ میں نے جو ہے شیر کا بال لے آئی ہوں، اب میرے اور میرے شوہر کے درمیان پیار و محبت ہو جائے۔ کہا بیٹی یہ بتاؤ تم نے شیر کا بال کیسے لے کر آئی؟ کہا کہ حضرت میں نے بڑی مشکل سے کیا۔ کہا کیسے حاصل کیا تم نے یہ، آخر لایا کیسے؟ کہا حضرت اتنا مشکل سے میں نے یہ شیر کا بال لایا، میں نے اتنا عرصہ اس کو خوراک دیتی رہی، اتنا عرصہ میں اس کے ساتھ جاتی رہی کہ اتنا وہ آگے سے مجھے کھانے کی کوشش کرتا تھا، مجھے دھاڑے مارنے کی یعنی کہ آوازیں نکالتا تھا، لیکن جب میں نے اسے خوراک ڈالنا شروع کی، اس کے ساتھ پیار کرنا شروع کیا تو وہ یہاں تک کہ میں نے اس کا بال لے لیا۔ تو کہا میری بیٹی یہ بتاؤ کہ تمہارا شوہر اس شیر سے بھی زیادہ سخت ہے؟ اب جب یہ بات کہی اللہ والوں کی کیا ادائیں ہوا کرتی ہیں، تو پھر اللہ والوں نے کہا کہ بیٹی بات یہ ہے کہ کیا تمہارا شوہر کیا شیر سے بھی زیادہ اس کا مزاج سخت ہے؟ اب جب یہ بات کہی تو بیٹی کی آنکھوں میں آنسو تھی، اب بیٹی یعنی کہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور اس وقت پھر وہ یہ کہہ رہی تھی کہ حضرت اب میں سمجھ گئی مجھے کسی تعویذ کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے، میں سمجھ گئی کہ اب میں نے اپنے شوہر کی کیسے تابعداری اختیار کرنی ہے۔ تو ناظرین کرام بلا تمثیل و تشبیہ آج دور حاضر کے اندر شوہر کے اندر بھی بہت سی خامیاں ہیں، بیوی کے اندر بھی بہت سی خامیاں ہیں، لیکن ان خامیوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے، یہ احساس لانے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے ناظرین کرام ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھنے کے لیے ایک دوسرے کے بسا اوقات الفاظ سے بھی سمجھا سکتے ہیں، بسا اوقات آپ حرکات اور سکنات یعنی کہ آپ کے لب و لہجہ، آپ کے لب و لہجے کے ساتھ آپ کے ہاتھ کا استعمال، آپ کے آنکھوں کا استعمال، آپ کی زبان کا استعمال، یہ تمام ان چیزوں سے بھی محبت قائم ہو سکتی ہے۔ یہاں تک کہ ایک مثال کے طور پر انہوں نے ہمارے ایک عالم دین ہیں جن کی میں کتاب کا اکثر مطالعہ کیا کرتا ہوں ازدواجی زندگی سے متعلق، تو انہوں نے بڑی شاندار بات لکھی، انہوں نے کہا اپنی حرکات و سکنات سے بھی آپ اپنے جیون ساتھی کے ساتھ محبت کا رشتہ مضبوط کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر بیوی کی طبیعت ٹھیک نہیں اور شوہر اس کا خیال رکھنے کے لیے اپنی کسی مصروفیت کو ترک کر دیتا ہے، شوہر اپنی کام کو، بیوی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور شوہر جو ہے اپنے کسی اہم کام کو چھوڑ دیتا ہے بیوی کی خاطر، تو یقیناً ایک جذباتی طور پر بیوی کے دل میں شوہر کے لیے محبت پیدا ہوگی، شوہر کے لیے پیار پیدا ہوگا، شوہر کے لیے احساس ہوگا۔ تو فرمایا کہ اسی طرح اگر شوہر کام کی، اگر اسی طریقے سے، یہ تو بیگم کے لیے مثال دی، اگر اسی طرح شوہر ہیں وہ کام کاج سے تھک چکے ہیں، گھر میں آئے ہیں اور بیوی فوراً ہی آ کر ان کے ساکس اتارتی ہیں، ان کے جوتے اتارتی ہیں، ان کے سر کو دباتی ہیں، ان کی ٹانگوں کو دباتی ہیں، تو ایک جذباتی طور پر یہ ایک ایسے احساسات ہیں کہ جس کی وجہ سے شوہر کے دل کے اندر بیوی کی محبت پیدا ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے دونوں کے درمیان قربت پیدا ہوتی ہے، محبت قائم ہوتی ہے۔ فرمایا اسی کے برعکس اگر بیوی شوہر کی مالی پریشانیوں کے باوجود اپنی فضول خرچیاں ختم نہیں کرے اور یا شوہر بیوی کے اصرار کے باوجود اسے مناسب وقت نہ دے، تو بغیر منہ سے کہے ایک دوسرے کو کیا پیغام مل رہا ہے؟ یقیناً ناظرین کرام یہ وہ باتیں ہیں جو آج یوکے یورپ کے اندر پریکٹیکل ہو رہی ہیں۔ شوہر صاحب پریشان ہوتے ہیں کہ میں کیا کروں، میں تو دن میں بھی کام کرتا ہوں، میں تو رات میں بھی کام کرتا ہوں، کیا کروں، میں گھر کے خرچے کیسے چلاؤں، یہ کونسل ٹیکس کیسے چلاؤں، یہ دوسرے ٹیکس کیسے دوں، میں گھر کا خرچہ کیسے دوں، بجلی کا بل کیسے دوں۔ اب شوہر صاحب کیا ہے، رات دن کام کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ بیگم صاحبہ کی فضول خرچیاں بھی ہیں۔ ماشاءاللہ آج کل تو باکسنگ ڈے چل رہا ہے، بیگم صاحبہ آن لائن کافی چیزیں دیکھ رہی ہیں، سستی لگی ہوئی ہیں، خود جا رہی ہیں مارکیٹ میں بہت زیادہ، بھائی شوہر صاحب کہتے ہیں کہ بھائی جو ہے گزارا کر لو، 2 سوٹ ہیں اس میں ہی گزارا کر لو، بچوں کے گزارا ہو رہا ہے، کپڑے تو پہن رہے ہیں، بچے ننگے تو نہیں ہیں۔ لیکن بیگم صاحبہ ہیں کہ فضول خرچیاں نہیں چھوڑتی، یا اسی طرح شوہر صاحب ہیں، بس اوقات بیگم جو ہے وہ سمجھدار ہوتی ہیں، بچت والی ہوتی ہیں، گھر کا نظام چلانے میں، اور کفایت شعاری ہوتی ہے ان کے اندر، اور بس اوقات شوہر کے اندر جو ہے کفایت شعاری نہیں ہوتی اور وہ جو ہے فضول خرچ ہوتا ہے بہت زیادہ، لیکن بیگم جو ہے کفایت شعار ہوتی ہے۔ تو ناظرین کرام یہ دونوں طرف سے یہ معاملہ ہے کہ اس لیے یہ ایک اہم پہلو ہے جس سے بہت سے ایسے مواقع ہوتے ہیں جب، اور اس کے علاوہ
اور ایسے بہت سے مواقع ہوتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ کے لمس کی وجہ سے بھی ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا ہو سکتی ہے. یہاں تک کہ ایک خاتون کے بارے میں لکھا ہے کہ اس نے اپنا تجربہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ میرے دوسرے بیٹے کی پیدائش کا وقت قریب تھا. ہاسپٹل والے مجھے اسٹریچر پر ڈال کر لیبر روم کی طرف لے جا رہے تھے اور میں دردوں سے بے حال ہو رہی تھی اور مجھے کچھ ہوش نہ تھا اور میرے آس پاس کیا ہو رہا ہے مجھے کچھ پتہ نہیں. ایسے میں میرے شوہر نے ہاتھ بڑھا کر اپنے ہاتھوں سے میرے پاؤں کے انگوٹھے کو ذرا پکڑا اور اس چھوٹے سے اشارے سے وہ بہت کچھ کا انہوں نے اظہار کیا جو کچھ پوشیدہ تھا، اور انہوں نے زبان سے کچھ نہیں کہا، صرف ہاتھ سے لمس کیا، یعنی ہلکے سے پاؤں کے انگوٹھے کو دبایا. فرمایا کہ یقیناً اس میں بہت سی باتیں تھی، اگر بزبان حال دیکھ لیں یا بزبان قال تو نہیں کہہ سک رہے تھے، لیکن شوہر یہ کہہ رہے تھے کہ میں تم سے بے حد محبت کرتا ہوں، مجھے تمہاری تکلیف کا احساس ہو رہا ہے، میں تمہارے ساتھ موجود ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں، اور میں تمہیں اس موقع پر اکیلا اور تنہا نہیں چھوڑ رہا. اور یقیناً یہ تکلیف، اور اس وقت بیوی یہ کہتی ہے کہ جبکہ میں دردوں سے بے حال تھی، مجھے کسی چیز کی کوئی خبر نہیں تھی، لیکن جیسے ہی شوہر نے میرے پاؤں کے انگوٹھے کو ہلکا سا دبایا تو فوراً ہی میرے دل کے اندر اس کے لیے جذباتی طور پر پیار اور محبت یہ پیدا ہو گئی. تو ناظرین کرام، بسا اوقات یہ ہاتھ کے لمس کی وجہ سے بھی سبحان اللہ میاں بیوی کے درمیان محبت قائم ہو سکتی ہے اور ایک دوسرے کے جذبات، ایک دوسرے کے احساسات کا ہم خیال رکھ سکتے ہیں. لیکن ناظرین کرام، یہ کہاں سے لائیں؟ یہ کس کے پاس اتنا وقت ہے؟ اب کہیں کہ بھئی کون، اب تو بیگم صاحبہ یہاں UK یورپ کے اندر تو ماشاءاللہ اللہ نے اتنا پیارا نظام بنایا کہ یعنی کہ ہاسپٹلز کے اندر بچے جو ہے ماشاءاللہ گھر میں، وہاں پر جتنی اللہ ان کو جزائے خیر دے، جو سچی بات ہے ہمیں اس کی تعریف کرنی چاہیے. یہاں ہاسپٹلز کے اندر کتنی سہولت ہے کہ یعنی کہ بچے کی پیدائش کے معاملات کتنے آسان ہو جاتے ہیں. تو شوہر صاحب تو اپنے کام کاج میں مصروف ہوتے ہیں، تو بس اوقات ہرگز اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ کسی کے شوہر کام کاج میں نہیں ہے اور ایسے موقع پر اپنی بیگم کے ساتھ اس موقع پر شریک نہیں ہوئے تو اب یہ نہیں کہ وہ شوہر صاحب مجھ سے پیار نہیں کرتے تو اس لیے شریک نہیں ہوئے. نہیں ناظرین کرام، آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کے شوہر صاحب اور آپ کے درمیان پیار و محبت ہے، لیکن اگر اس موقع پہ شریک نہیں ہوئے تو ہرگز اس بات کو نفرت سے تعبیر نہ کیا جائے، بلکہ یہ بھی ایک محبت کا ہے کہ آپ اپنے شوہر کے لیے جانتی ہیں کہ آپ کے شوہر اگر کام کاج نہیں کریں گے تو آپ کا گھر کا نظام کیسے چلے گا. بہرحال یہ ایک دوسرے کے لیے احساسات ہیں. تو ناظرین کرام، دونوں کے درمیان قربت کے لمحات یقیناً بے پناہ اہمیت رکھتے ہیں. تو اس لیے ذہنی رابطہ استوار کرنے کے لیے یقیناً جہاں گفتگو کا جو ہے گفتگو طاقتور ہے، وہیں پر آپ کے احساسات، آپ کے جذبات اور آپ کے جو یہ ہاتھوں کا لمس ہے یا آنکھوں کا اشارہ ہے، یہ بہت کچھ بیگم کو اس چیز کا جو ہے وہ اشارہ دے دیتا ہے اور بہت کچھ اس سے اظہار ہو جاتا ہے. بہرحال یہ ذہن میں رکھیے کہ گفتگو جو ہے یہ اس کا اظہار ایک واحد وسیلہ نہیں ہے، بلکہ لیکن ایک اہم مؤثر ذریعہ تو ہے، لیکن اسی طریقے سے بہت سے اور طریقے بھی ہیں. یہاں تک کہ لکھا ہے جنہوں نے لفظوں کا جامع پہنا کر بہت کچھ پیار و محبت قائم کرنے کی کوشش کی، لیکن اگر دل میں احساسات نہیں ہیں، دل میں جذبات نہیں ہیں، تو یقیناً وہاں پر محبتیں ایسی ہی ہوتی ہیں جس طریقے سے اس ملک کے اندر شوہر اپنی بیوی سے اینیورسری ڈے کے اندر اس کو ایک پھول پیش کر دیتا ہے، ٹوڈے آور اینیورسری ڈے اور فلانا اور ڈمکانا، اور یعنی کہ جس طریقے سے الفاظ کا ہے، تو یہ الفاظ کی چوٹ نہیں چاہیے. اللہ تبارک و تعالی قربان جائیے، ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں. اللہ نے ہمیں ایسے نبی دیے ہیں جنہوں نے ہمیں ہمارے درمیان پیار و محبت کے طریقے بھی بیان کیے ہیں اور فرمایا ایک دوسرے کے احساسات کا خیال بھی کرنا ہے. لیکن ناظرین کرام، آج میرے معاشرے کے اندر جتنا یہ میاں بیوی کی یہ جوڑا جو ہے ایک ذلالت قسم کی زندگی گزارتا ہے، یقین جانے کہ میں آپ کو افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں ایک درد کے ساتھ میں یہ گفتگو کرتا ہوں کہ کل رات کو بھی ایک شخص میرے پاس آیا اور وہ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے
وہ کہتے ہیں کہ میری بیوی صرف مجھ پر ڈاؤٹ کرتی ہے کہ میں نے اس پر تعویذ کیا ہے اور میں نے کچھ بھی نہیں کیا، نہ جانے میری بیگم کس کے پاس گئی ہے، وہ کہتی ہے فلاں مولوی کے پاس گئی تھی، فلاں عامل کے پاس گئی تھی، اس نے کہا کہ تمہارے شوہر نے تم پر جادو کیا ہے، تو شوہر کی بہنوں نے کیا ہے۔ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں، میں قرآن پہ ہاتھ رکھتا ہوں کہ میں نے آج تک اپنی بیوی پہ کچھ بھی نہیں کیا، لیکن میری بیوی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب بچے بھی مجھ سے دور ہو چکے ہیں، میرے 2 بچے ہیں، اور میں اب اس طرح زندگی، وہ رات کو 12-1 بجے میرے پاس سے گیا، لیکن مجھے ایک درد دل تھا کہ آج میرے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے کہ جو عامل اس قسم کے بیٹھے ہوئے، یہ آپ کے گھروں کو جو برباد کرتے ہیں، ان کے پاس مت جائیے، دین کی طرف آئیے اور اپنے رویے میں بہتری لائیے۔ واللہ یقین جانیے کہ میرے معاشرے کے اندر آج کتنے ہی جوڑے ذلیل ہو رہے ہیں، نہ جانے کن کن وجوہات کی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے دل کی بات بھی نہ کر سکے، ایک دوسرے سے دور ہو چکے ہیں، بچے ایک دوسرے سے دور ہو چکے ہیں۔ 20 کیسز ناظرین کرام میں سنتا ہوں، دیکھتا ہوں، آپ بھی سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، لیکن اس کو ہم کیسے بہتر کر سکتے ہیں؟ یقیناً ہم اپنے معاشرے کے اندر اس موضوع پر گفتگو کرنے کی ضرورت ہے۔ تو الحمدللہ ناظرین کرام، ایوری سیٹرڈے یعنی ہر ہفتے الحمدللہ ہم ازدواجی زندگی سے متعلق گفتگو کرتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان پیار و محبت، اتحاد و اتفاق ہو جائے اور ایک دوسرے کو یہ احساس پیدا ہو جائے کہ ہاں میری یہ غلطی ہے اور میرے اندر یہ کمی کوتاہیاں ہیں، میرے اندر یہ کمزوریاں ہیں، میں نے ان کمزوریوں کو دور کرنا ہے۔ تو اس لیے ناظرین کرام، بس اوقات میری گفتگو کو خواتین جو ہے محسوس کرتی ہیں کہ قاری صاحب سارا غصہ جو ہے خواتین پر نکالتے ہیں۔ واللہ اللہ کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں کہ ہرگز ایسی بات نہیں ہے، بلکہ میرے لیے میاں بیوی دونوں کی طرف سے جب بھی غلطیاں ہوتی ہیں اور دونوں کی گفتگو کو میں دونوں کو یہ احساس دلانے کی کوشش کرتا ہوں کہ بھائی اس میں صرف اور صرف قصوروار عورت ہی نہیں ہے، بیوی ہی نہیں ہے، بلکہ اس میں قصوروار برابر کے شریک جو ہیں وہ شوہر بھی ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقل و شعور نصیب فرمائے، اور میں خاص طور پر خواتین سے یہ کہوں گا کہ خواتین جو اس وقت سب سے زیادہ کبھی ایک بابے کے پاس جاتی ہیں، کبھی دوسرے بابے کے پاس جاتی ہیں، پتہ نہیں کیا بات ہے، ہمارے درمیان پہلے بڑی پیار و محبت تھا، اب ختم ہو چکا ہے۔ تو بھائی ذہن میں رکھیں، پیار و محبت جو آپ کی جوانی میں تھا یا آپ کی شادی کے وقت تھا، اب وہ نہیں رہ سکتا۔ یاد رکھیے یہ انسان کا فطری عمل ہے کہ جو یہ اتار چڑھاؤ زندگی کے رہتا ہے، پہلے وہ پریشانیاں نہیں تھی جو ابھی ہیں آپ کو، پہلے آپ کے شوہر کو وہ پریشانیاں نہیں تھی، آپ کو وہ پریشانیاں نہیں تھی، تو اب زندگی کے ادوار جو ہے وہ بدل رہے ہیں، ادوار بدل رہے ہیں، طور طریقے بدل رہے ہیں، پریشانیاں بڑھ رہی ہیں، حالات۔ تو اب آپ کو سمجھنا چاہیے شوہر صاحب کو بھی کہ بیگم صاحبہ بیچاری بچوں والی ہیں، ان کے لیے ظاہری باتیں دیکھ بھال ہے، گھر کی دیکھ بھال ہے، گھر کی صفائی ستھرائی ہے، بچوں کی دیکھ بھال ہے، یہ ساری صورتحال ہے۔ یہاں UK یورپ کے اندر یقیناً بہت سی مشکلات ہیں، کیونکہ خاص طور پر جو کمپائن فیملی نہیں ہے تو ان کے لیے، کپل کے لیے لازمی طور پر یہ بھی ایک اہم پہلو ہے، بچوں کے بہت سے معاملات ہیں کہ بچوں کو تنہا نہیں چھوڑ سکتے، تو اس لیے اس میں بیگم کی بہت بڑی قربانیاں ہیں، شوہر کی بہت بڑی قربانیاں ہیں، لیکن اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور سمجھنے کے لیے مزاج سے ایک دوسرے سے آشنائی اختیار کرنے کے لیے دونوں کو وقت نکالنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے براہ کرم میں جو افسوس کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، افسوس کے ساتھ، کہ آج میرے معاشرے کے اندر جو میری کمیونٹی کے لوگ ہیں، ان میں اکثر لوگ ٹیکسی ڈرائیور ہیں، یا پھر خاص طور پر یہ اپنا کاروبار کرتے ہیں، یا پھر یعنی کہ یہ جو خاص طور پر ہوٹل ریسٹورنٹس وغیرہ اس میں کام کرتے ہیں، تو اس میں اتنا اپنے آپ کو وہ تھکا دیتے ہیں کہ وہ اپنے بیگم کو، اپنی زوجہ کو وقت نہیں دے پاتے، اور زوجہ جو ہے وہ اپنا سارا وقت جو ہے پھر ظاہری بات ہے وہ دل کے اندر وہ احساسات، وہ جذبات جو ہے وہ دوریاں اختیار کرتے چلے جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی۔ اور پھر آج کے معاشرے کے اندر عورت کی بھی، بیوی کی بھی کوئی ایسی سہیلی نہیں ہوتی جو سمجھدار ہو، جو اس کو اچھا مشورہ دے۔ آج تو ہر ایک یہ مشورہ دیتے ہیں، اچھا چھوڑ دے اس کو، شوہر کو، تیرے لیے یہاں کیا مشکل ہے، یہاں گورنمنٹ تیرے کو گھر بھی دے گی، یہاں سب کچھ دے گا اور سب کچھ ملے گا، اور جو ہے تو پرسکون زندگی گزارے گی، چھوڑ ہیڈک کو ختم کر، یہ روزانہ کی اس کی باتیں سن کر۔ اور شوہر صاحب کو بھی یہ کہتے ہیں، ابے چھوڑ بھائی، ایک بیوی نہیں صحیح تو دوسری بیوی صحیح، یہاں تو تیرے کو شریعت نے 4 شادیوں کی اجازت دی ہے۔ تو میں اکثر ان مردوں کو کہتا ہوں، تم 4 کی باتیں کرتے ہو، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تم انصاف نہیں کر سکتے، فواحدہ، پس ایک ہی کافی ہے۔ لیکن ناظرین کرام، ایک اللہ والے تھے، ان کی 2 زوجہ تھیں، انتقال ہونے لگا، ہر معاملے کے اندر اپنی دونوں بیویوں کا اس طرح جو ہے وہ پیار و محبت اور اس طرح ایک دوسرے کے لیے ہر معاملے میں ایک انصاف کیا کرتے تھے، جو ایک کے لیے چیز لاتے تھے وہ دوسرے کے لیے، جو ایک سلوک ایک کے ساتھ کرتے تھے وہی سلوک اور وہی رویہ دوسرے کے ساتھ
ساتھ کرتے تھے، اور یہاں تک کہ ان کا انتقال ہونے لگا تو ایک زوجہ کے گھر میں تھے، تو فرمایا کہ میری چرپائی کر اٹھا کر جو ہے دونوں کے گھروں کے درمیان میں رکھ دو۔ اللہ اکبر، یہ تھا انصاف۔ آج انصاف کہاں ہے؟ بس ایک بہرحال ناظرین کرام، بہت درد دل کی بہت سی کہانیاں ہیں جو کاؤنسلنگ کرتا ہوں، لوگ آتے ہیں بڑا درد دل کے ساتھ، میں نے اس موضوعات کو لیا ہے، اور خاص طور پر اس موضوع پر ہفتے والے دن ہم گفتگو کرتے ہیں۔ آپ کے جاننے والے، آپ کے رشتہ دار، آپ کے محلے کے اندر، آپ کے علاقے کے اندر کوئی ایسے میاں بیوی ہوں جو لڑتے جھگڑتے ہوں، تو ان کو اس پروگرام کو دیکھنے کی دعوت دیجیے کہ ایوری سیٹرڈے جو الحمدللہ ہم پروگرام کے آغاز میں گفتگو کرتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم دین سے جوڑنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں الحمدللہ ہم قرآن بھی سکھاتے ہیں اور قرآن کی تعلیمات بھی پہنچاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھ گناہگار سیاکار کو بھی اپنی زوجہ کے حقوق اور شوہر کو بیوی کے حقوق، بیوی کو اپنے شوہر کے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جہاں کہیں بھی میاں بیوی کے درمیان ناچاقی ہے، نااتفاقی ہے، انہیں یہ احساس نصیب فرمائے کہ ہم اپنی کمزوریوں کو دور کریں اور آئندہ کے بعد پیار و محبت کو قائم رکھنے کی کوشش کریں۔ ناظرین کرام، اس کے لیے ہمیں سب سے زیادہ تعویذات اور ان چکروں سے بچنے کے لیے، خاص طور پر میں نے جیسے ذکر کیا خواتین سے، کہ خواتین ایسے بابوں کے پاس نہ جائیں، ایسے لوگوں کے پاس نہ جائیں جو آپ کو یہ کہیں کہ آپ کے شوہر نے آپ پر تعویذ کیا ہے۔ یہ ہمارے دین کے اندر یہ الاؤڈ ہی نہیں ہے کہ آپ کسی کو نام لے کر اس کو وہ کریں، کیونکہ آج کے اس سے ظاہری بات ہے آپ کو پتہ چل جائے کہ فلاں شخص نے آپ پر جادو کیا ہے تو آپ اس سے کب محبت کریں گے۔ لیکن بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں جی بتا دینا، ہم تو صرف بچنے کے لیے یہ کر رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ معاملہ ایسے عامل جو آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ان سے بچیں اور ان کے پاس جائیں اور ان کے پاس جائیں، کہیں بھی نہ جائیں، قرآن پڑھیں، نبی کی تعلیمات احادیث طیبات کے اندر موجود ہے، اس پر عمل کریں، اپنے رویوں میں بہتری لائیں۔ رویوں میں بہتری نہیں لا رہے، دین پر عمل نہیں کر رہے، اور بابوں کے پاس جا رہے ہیں کہ وہ جو ہے وہ تعویذات دیں گے، ان کے تعویذات سے ہم ٹھیک ہو جائیں گے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے میرے بھائی، یہ ساری زندگی یہ تعویذات کے بھی یہ کچھ بھی اس کا اثر نہیں ہوگا، اور یہاں تک کہ اسی طرح بہت سی پھر ناراضگیاں بڑھتی چلی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔